سورہ النمل شروع ہو رہی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، ویسے واحد آتا ہے نملہ۔ نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے نمل۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، جس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزانہ شان کا بھی اظہار ہے، اور وہ چونکہ چیونٹی سے متعلق ہے اور اس صورت میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ النمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات۔ تلکا یہ آیات ہیں، القرآن عظیم الشان قرآن کی۔ تلکا آیات القرآن یہ عظیم الشان قرآن کی آیات ہیں، وکتاب مبین اور ایک واضح اور روشن کتاب۔ یہ عظیم الشان قرآن اور ایک روشن اور واضح کتاب کی آیات ہیں، ہدن سراسر ہدایت ہیں، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ سراسر ہدایت ہیں اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہیں اور خوشخبری ہے۔ الذین، ایمان والے کن کو کہا جائے گا؟ الذین جو یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون اور ادا کرتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت پر، ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نمایاں ترین صفات ہیں ایمان والوں کی۔ سب سے نمایاں صفت نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح نمایاں صفات میں سے آخرت پر ایمان اور یقین ہے۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر۔ ان الذین بے شک جو لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا تو ہم نے مزین کر دیے ہیں، خوشنما بنا دیے ہیں، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ چنانچہ ہر دور کے اعتبار سے یہ اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں مشرکین شرک کرتے تھے، اور ان کو دنیا میں شرک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا، اور اسی طرح وہ بچوں کا خون بہاتے تھے، حرام جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ سود اور جوا اور ان چیزوں میں، اور یہ چیزیں ان کو بہت اچھی لگتی تھی، وہ ان میں بڑے خوش رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی بہادری کی چیزیں ہیں اور یہی زندگی کے مقاصد ہیں۔ تو آج کی دنیا ہے تو وہ ظاہر ہے اسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ بدل گئی ہے۔ آج کے لوگوں کے ہاں جو اعمال ہیں، جو ان کو اچھے بنا دیے گئے ہیں، خوشنما لگتے ہیں، وہ کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور ہیں، وہ ان میں مگن رہتے ہیں، ان میں خوش رہتے ہیں، جب تک وہ کام ہوتے رہتے ہیں وہ مطمئن ہیں۔
اور جب وہ کام نہیں ہوتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت آخرت پر، زینا تو ہم نے مزین کر دیے ہیں، ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم بس وہ، یعمہون انہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، انہی میں سرگرداں رہتے ہیں، انہی کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، لہم جن کے لیے، سوء العذاب بہت برا عذاب. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ہم الاخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَتُلَقَّى پہنچایا جا رہا ہے، القرآن یہ قرآن، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآن آپ کو یہ قرآن پہنچایا جا رہا ہے، من لدن طرف سے، حکیم انتہائی حکمت والی ذات، علیم انتہائی علم والی ذات. تو حکیم اور علیم ذات کی طرف سے آپ کو یہ قرآن کریم پہنچایا جا رہا ہے. چنانچہ اسی ضمن میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی طرف آ رہا ہے، اور دوسرا اس واقعے کے اندر بھی آپ کے لیے بڑا سبق اور آپ کے مخالفین کے لیے بڑا پیغام ہے. اذ جب، وہ وقت یاد کرو جب، قال فرمایا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا. اچھا، ہم اس واقعے کا تفصیلی تذکرہ پڑھیں گے اگلی صورت میں، اور اس کا نام ہے القصص، 20ویں پارے میں شروع ہوتی ہے. وہ پوری صورت تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر اول سے آخر تک مشتمل ہے، آغاز سے. جس طرح ہارون علیہ السلام کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا نا، بالکل بچپن سے، یہ تو اس سے بھی پہلے سے ہے، پیدائش سے بھی قبل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہاں پہ بیان ہوتا ہے. لیکن یہاں اس کا صرف ایک پہلو، اذ جب، قال فرمایا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، انی بے شک میں نے، آنست دیکھی ہے، نارا آگ. یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام بالآخر مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے. رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سردی کا موسم ہے، ساتھ ان کی اہلیہ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نا کہیں پر تھوڑی سی آگ کی جھلک دکھائی دے رہی ہے، میں نے آگ دیکھی ہے، تو لگتا ہے کوئی لوگ وہاں موجود ہیں، لہٰذا میں وہاں جاتا ہوں اور کچھ راستوں کی رہنمائی بھی لیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ مجھے بھی آگ مل جائے، رات ہماری بھی سکون سے گزر جائے. تو انی آنست نارا میں نے آگ دیکھی، سآتیکم لاتا ہوں میں تمہارے پاس، منہا وہاں سے، بخبر یا تو کوئی خبر لاتا ہوں، او یا آتیکم لاتا ہوں میں، بشہاب قبس سلگتا ہوا انگارا، سلگتا ہوا انگارا یعنی آگ، لعلکم تاکہ تم تصطلون تھوڑی سی گرمائش حاصل کر لو. فلما بس جب، جاءہا اس آگ کے پاس پہنچے جس کو آگ سمجھ کر آئے تھے، دور سے آگ سمجھی تھی، آگ سمجھ کر آئے تھے، تو جب وہاں قریب پہنچے تو آگے دیکھا کہ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، درخت ہے اور وہ درخت روشن ہے، اور دور سے لگتا ہے جیسے آگ ہے، لیکن جب قریب آئے ہیں تو وہ آگ نہیں ہے کہ وہ ایک روشنی ہے.
تو وہاں سے نودیا آواز آئی، انبورکا بہت ہی بابرکت ہے، من وہ ذات، فی النار جو اس آگ میں سے بول رہی ہے، اس آگ میں سے جو آپ جس ذات کی آواز سنائی دے رہی ہے نا، بہت بابرکت ہے وہ ذات، ومن حولہا اور جو ارد گرد ہے نا اس کے، یہ بھی بہت بابرکت جگہ ہے۔ ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا تھا، فخلان علیک، موسیٰ جوتیاں اتار دیجئے، انکا بالواد المقدس طوا، اب وادی مقدس کے اندر ہے جو کہ طوا کی وادی ہے، بابرکت، تو وہ ذات بھی بابرکت ہے، اور اس درخت کے قرب و جوار کے جو واقعات، جو جگہیں ہیں، وہ بھی بہت بابرکت ہیں۔ اب یہ تسلی دینی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی تسلی دینی تھی، جب تم آواز سن کر تو تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہو سکتی ہے، تو فرمایا فکر نہ کریں، آپ جہاں پر ہیں یہ ساری جگہ بھی بابرکت ہے، اور جہاں جو ذات آپ سے ہم کلام ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، العزیز، بے انتہا غالب، الحکیم، اور بے انتہا حکمت والا۔ وَأَلْقِ، وہ ذرا پھینکیے، عصاک، اپنی لاٹھی، اور 16ویں پارے میں تفصیلی تذکرہ ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ تو میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، فلاں 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 کام ہے جو اس لاٹھی سے میں لیتا ہوں۔ اچھا، القیہا یا موسیٰ، زمین پہ پھینکیں، تو الق عصاک، اپنی لاٹھی پھینکیے، فلما، بس جب، رآہا، اسے دیکھا، تہتز، کہ وہ بل کھا رہی ہے، وہ لاٹھی بل کھا رہی ہے، کأنہا، جیسے جان بہت بڑا کوئی سانپ ہوتا ہے، سانپ جس طرح بل کھاتا ہے۔ واللہ، بھاگے، مدبرن، پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، واللہ مدبرن ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، نہ ڈریے، نہ ڈریے، انی، بے شک میں، لا یخافو، نہیں ڈرا کرتے، لدیہ، میرے ہاں، المرسلون، رسول، انبیاء علیہ السلام، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ میرے ہاں ڈرا نہیں کرتے۔ اللہ، سوائے اس کے، من ظلم، جس نے ظلم کیا، ہاں جو قصوروار ہو اسے ڈرنا چاہیے، جو قصوروار ہو تو اس کو تو ڈرنا چاہیے، لیکن آپ تو رسول ہیں، آپ تو عظیم المرتبت ہیں۔ اچھا، سوائے اس کے جس نے کوئی قصور کیا ہو، ثم، اور پھر اگر اس نے قصور بھی کیا ہو نا تو ثم، پھر بھی، بدلا، اگر وہ بدل ڈالے، حسنن، بھلائی کے ساتھ، بعد سوء، برائی کے بعد، برائی کے بعد اگر وہ بھلائی اختیار کر لے، برائی کے بعد اگر وہ بھلائی، اول تو یہ ہے کہ ڈرنا اس کو چاہیے کہ جو قصوروار ہے، اور پھر یہ ہے کہ قصوروار کے لیے بھی ایک موقع ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جو غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا، اس کو چھوڑ دے، چھوڑ کے ایک اعمال کرے، تو پھر تو اس کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ فإنی غفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیان کیا اپنے ساتھ، کہ میرا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بھلائی کا ہے، وہ خیر کا ہے، وہ بخشش کا ہے، وہ محبت کا ہے، وہ رحمت کا ہے، میرا انسان کے ساتھ۔ تو جو میرے پاس ہے اسے کس چیز کی پریشانی، اسے کس چیز کا ڈر، اسے کس چیز کا خوف؟ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ ہر وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے تو جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں ایسا ہے گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے سب سے زیادہ قریب سجدے میں، تو وہ ایسا ہے گویا اللہ کی ذات کے سامنے ہی سر بسجود ہے۔
تو مومن کو اللہ کا قرب، اس لیے مومن کے لیے یہ ہے، اسے تو پریشان ہونا ہی نہیں، اس کے لیے تو پریشانی ہے ہی نہیں، اسے تو اللہ کی ذات سے ڈر رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، ڈر اللہ کی ذات سے نہیں رکھنا چاہیے، ڈر برائی سے رکھنا چاہیے، ڈر گناہ سے رکھنا چاہیے، ظلم سے ڈر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، ڈر اصلاً جو ڈر ہے نا وہ ہے برائی سے، گناہ سے، کہ میں یہ نہ کروں، اس کی وجہ سے پھر اللہ کی جو رحمت ہے میرے لیے وہ کہیں مجھ سے چھین سکتی ہے، میں اس سے محروم ہو سکتا ہوں، ورنہ فی نفس ہی اللہ کے ذات سے کوئی ڈر نہیں۔ اس لیے ایک صحابی کا بڑا معروف واقعہ ہے، تو اس کے سامنے موت کا ذکر ہوا نا کہ بھائی مر جاؤ گے، تو کہتا ہے مر کے جائیں گے کہاں جائیں گے مر کے؟ تو اس نے دوسرے نے کہا اللہ کے پاس، تو نے کہا پھر پرواہ کوئی نہیں، تو بڑا کریم ہے، محبت والا ہے، رحیم والا ہے، رحمت والا ہے، پھر کسی کا ڈر؟ یا تو لوگوں کے پاس جانا ہونا تو پھر تو ڈر ہے، لوگ تو ظالم، لوگ تو زیادتی کرنے والے، پھر کوئی ڈر نہیں، پھر کوئی خوف نہیں۔ اس لیے موت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ کس سینس میں تحفہ ہے؟ اس سینس میں تحفہ ہے کہ وہ موت اسے اللہ سے جا کے ملاتی ہے، اور اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ ثم بدل، ہاں اگر کوئی قصوروار بھی ہے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر وہ برائی کے بعد اچھائی کر لے، تو فإنی غفور رحیم، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ وادخل، اور آپ داخل کیجئے، یدک، اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر، تخرج، نکلے گا، من غیر سوء، تخرج نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، وہ سفید ہوگا، اس میں چمک ہوگی۔ اچھا، یہ سفید ہونا یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ معجزانہ طور پر ہوگا۔ فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، جو 2 دیے ہیں نا، عصا اور ید بیضاء، فی 9، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، الی فرعون، جو آپ نے فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف لے کر جانی ہے۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، کانو ہیں، قوما فاسقین، بڑے ہی نافرمان لوگ، وہ لوگ بہت ہی نافرمان ہو چکے ہیں۔ فلما، پس جب، جاءت، آئیں، ہم، ان کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، مبصرتاً، آنکھیں کھول دینے والی، جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، قالو، کہنے لگے، ھذا، یہ تو سحر مبین، یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے۔ اب یہ جو سارا کچھ قصہ سنایا جا رہا ہے نا، یہ ختم ہو چکا تھا سب کچھ، فرعون بھی ختم ہو چکا، قوم بھی ختم ہو چکی، موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے، حتیٰ کہ ان کی نبوت اور رسالت بھی ختم ہو چکی۔ تو اب بظاہر اس کے سنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن سنایا جا رہا ہے جو موجود تھے ان کو، بالکل ایسا ہی ہے۔ تمہارے پاس تشریف لائے ہیں جو نبی، معجزات لے کر آئے، اور تم نے معجزات دیکھے ہیں، اور معجزات دیکھ کر تمہیں یقین بھی ہو گیا کہ یہ معجزات ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ظلم اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فلما، بس جب، جاءتہم، آئیں ان کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، مبصرتاً، آنکھیں کھول کے رکھ دینے والی، روشن، نمایاں، قالو، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا، انکار کر دیا، بہا، ان کا، وجحدوا بہا، اور ان کا انکار کر دیا ان نشانیوں کا، واستیقنتھا، حالانکہ یقین کر چکے تھے، انفسہم، ان کے دل مان چکے تھے، سچی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ ظلما وعلوا، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، نہیں مانتا میں، کیا کر لو گے،
یہ ہٹ درمی ہوتی ہے، یہ اب ہٹ درمی، یہ تکبر ہوتا ہے، یہ سرکشی ہوتی ہے، اور ان کا یہی حال تھا، نہیں ماننا، کیا کر لیں گے۔ اس لیے قومیں کہتی تھی نا، اچھا جی آپ کہتے ہیں نہیں مانیں گے عذاب آئے گا، لے آئیں، یہ سرکشی ہوتی تھی، ظلم و علوا۔ تو انہوں نے، حالانکہ ان کے دل اس کو مان چکے تھے، پھر بھی ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کیا۔ فانظر، تو پھر دیکھیے، کیف کانا، کیسے ہوا، عاقبہ، انجام، المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا، پھر دیکھیے ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا، اور وہ انجام پہلے بیان ہو چکا ہے، اسی لیے یہاں پر صرف یہی کہا گیا ہے، تو پھر دیکھو پھر انجام کیا ہوا، بیان ہو چکا ہے، دیکھ لو۔ تو ایک تو یہ واقعہ آگے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتَيْنَا، ہم نے دی، داؤدا، دیا ہم نے داؤدا، حضرت داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، علم، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ وقالا، اور وہ دونوں کہنے لگے، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، فضلنا، ہمیں بڑی برتری عطا کی، فضیلت عطا کی، علی کثیر، اکثر پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، ایمان والے۔ شکر ہے اس مولا کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں کے اوپر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ وبرثا، اور پھر وارث ہوئے، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور یہاں وراثت سے نبوت مراد ہے، ورنہ اگر مالی وراثت مراد لی جائے تو اس میں تو داؤد علیہ السلام کی ساری اولاد آ جائے گی، اس میں تو داؤد علیہ السلام کی ساری اولاد آ جائے گی، لیکن یہاں صرف سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ نبوت صرف ان کو ملی ہے، لہذا یہاں وراثت سے نبوت مراد ہے، نبوت اور علوم نبوت۔ وورث سلیمان و داؤد، اور پھر وارث بنے سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے۔ وقال، اور فرمانے لگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھائی گئیں، منطق الطیر، منطق بولیاں، الطیر پرندوں کی، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تمام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور بلکہ عموماً ان سے جو ہم کلام ہوتے تھے، عموماً روزانہ کی بنیادوں پر، جہاں انسان تھے وہاں جنات بھی تھے، اور جہاں انسان اور جنات تھے وہاں پرندے بھی تھے، جو سلیمان علیہ السلام سے روزانہ کی بنیاد پر ہم کلام ہوتے تھے، جن سے گفتگو چلتی تھی، جن سے کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ ایک کا ذکر آ بھی رہا ہے، آج تو ہم شاید نہیں پڑھ پائیں گے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر پرندوں، صرف پرندوں کی حد تک بات نہیں تھی، بلکہ حشرات الارض کے ساتھ بھی ان کی گفتگو یہاں پر مذکور ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھائی گئی، منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، وأوتینا، اور ہمیں دیا گیا، من کل شیء، ہر چیز، اور ہمیں ہر چیز دی گئی۔ ہر چیز سے مراد وہ تمام اسباب جو سلیمان علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی اور حکومت ملی تھی اس کے لیے ضروری تھے، ورنہ یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر کسی شخص کو سب کچھ مل جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کسی شخص کو سب کچھ مل جائے، نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے نا ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، تو اس سے مراد جو ہماری ضرورت کا ہے، جو ہم سے متعلقہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے وہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو وہاں پر بھی آتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ہر چیز ان کو عطا کی، مراد جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ جیسے وہ بہت بڑے حکمران تھے، اور ایک بہت بڑے حکمران کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی حکومت کے لیے، وہ سب ہم نے ان کو دی تھی۔ تو جو شخص جس فیلڈ کا ہو اور اس فیلڈ سے متعلق اس کو سب کچھ دے دیا گیا، اس فیلڈ سے متعلق، تو کہا جائے گا اسے سب کچھ دے دیا گیا، اسے سب کچھ دے دیا گیا۔
تو وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز سے نواز دیا گیا. إِنَّ هَذَا، بے شک یہ تو لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، تو اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی رحمت. وَحُشِرَ، اور جمع کیے گئے لسلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، ان کے لشکر. سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی اہم کام کا وقت ہے، اہم معاملہ ہے. چلو بھائی سب آئیں، سب حاضر ہوں، سب کی ضرورت ہے، کوئی اہم میٹنگ ہے، کوئی اہم مشورہ ہے. لہذا وحشر، اور جمع کیے گئے لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، ان کے لشکر. اور وہ لشکر کون کون سے تھے؟ من الجنی، جنات کے. ہاں جی، جنات کے لشکر، ایک جن نہیں تھا، لشکر. والانس، اور انسانوں کے. والطیر، اور پرندوں کے. اور پرندوں کے لشکر جو ہے وہ سب کے سب جمع کر دیے گئے. فہم یوزعون، پھر ان سب کو پورے نظم کے ساتھ اور پوری ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. اب ایک سفر پیش آنے والا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں. اب اس سفر میں انسانوں کی ترتیب کیا ہوگی اور ان کے ذمہ کام کیا ہوگا، جنات کی ترتیب کیا ہوگی اور ان کے ذمہ کام کیا ہوگا، پرندوں کی ترتیب کیا ہوگی اور ان کے ذمہ کام کیا ہوگا. تو یہ ہے یوزعون. اس سارے کو، وہ جتنا بھی لشکر تھا، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی اور پرندوں کا بھی، ان سب کو منظم کیا گیا. بس یہاں تک. اب جو سفر شروع ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھتے ہیں.